عزیز طلباء و طالبات، میں شان علی اسسٹنٹ پروفیسر اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سن رہے ہیں اپنی ہی یونیورسٹی کا کمیونٹی ریڈیو 91.2 FM ہلو ہلدوانی۔ آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ ہی کے نصاب یعنی سلیبس میں شامل اردو غزل کی تعریف۔ یہ اکائی آپ ہی کی کتاب میں شامل ہے۔ کتاب کا نام ہے BAULN 101۔ تو آئیے ہم اس اکائی کا آغاز کرتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی بہت اہم صنف ہے۔ اردو شاعری میں جو مقبولیت غزل کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسری صنف کو نہیں ملی۔ غزل کو پسند کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہیں اردو نہیں آتی۔ آپ کو غزل کی مقبولیت کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ دو دوست رات کے وقت باتیں کرتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک ایک دوست رک گیا۔ دوسرے دوست نے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ پہلے دوست نے کہا کہ غور سے سنیے، کوئی غالب کی غزل گا رہا ہے۔ دوسرے دوست نے کہا، غزل ہے تو واہ، یعنی غزل ہر جگہ ہر صورت میں قابل تعریف ہے۔ اس طرح سبھی لوگ غزل کو پسند کرتے ہیں۔ کہیں مشاعرہ ہو تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ غزلیں سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ ساری رات غزلیں سنتے اور اپنی پسند کے شعر لکھ کر لاتے ہیں اور دوستوں کو سناتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ غزل کی تعریف کیا ہے۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے عورتوں سے یا عورتوں کی باتیں کرنا، ان کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ جب عرب کے شعراء اپنی معشوقاؤں کا ذکر کرتے، ان کا حسن اور ان کا سراپا بیان کرتے، ان کے خد و خال، ان کے زلف و رخسار کی باتیں کرتے، تو اس عمل کو، اس کام کو وہ لوگ غزل کہتے۔ اس عمل کو اور اس کام کو وہ لوگ تغزل اور ان اشعار کو وہ لوگ غزل کہتے تھے۔ لیکن ایک صنف کی حیثیت سے یہ عرب کی پیداوار نہیں ہے۔ عرب میں غزل صنف قصیدہ کا جز تھی۔ قصیدے کے بیچ میں کبھی کبھی شعراء عاشقانہ اشعار شامل کر دیا کرتے تھے۔ ایران میں اسے قصیدے سے الگ کر کے ایک علیحدہ صنف سخن کی حیثیت دی گئی اور ایک آزاد صنف سخن کی حیثیت سے اسے ایسی مقبولیت اور ترقی ملی کہ وہ دوسری قدیم اصناف سے آگے نکل گئی۔ فارسی شعراء نے بھی غزل کو بے حد فروغ دیا۔ اردو میں غزل فارسی سے آئی، اس لیے عام طور پر اس میں وہی عناصر ترکیبی اور صفات پائی جاتی ہیں جو فارسی غزل میں ملتی ہیں۔ غزل صرف معاملات عشق تک محدود نہیں ہے، اس کا دامن رفتہ رفتہ وسیع ہوتا گیا اور زندگی کے مختلف مسائل اس میں جگہ پاتے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ غزل کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ اجزائے ترکیبی ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے مل کر غزل بنی ہے، یا یوں کہیں کہ جو غزل کی پہچان ہیں اور جن کی کمی سے غزل مکمل نہیں ہوتی۔ مثلاً کیا کیا ہیں اجزائے ترکیبی؟ مطلع، حسن مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ وغیرہ۔ آئیے میں آپ کو اجزائے ترکیبی سے پہلے ایک بہت آسان مثال پیش کرنے جا رہا ہوں جس کے ذریعے سے مجھے امید ہے کہ آپ کو غزل کے اجزائے ترکیبی کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی بندہ جو عمارت تعمیر کرنے جاتا ہے تو اس کو زمین کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو لیبر کی، مزدور کی، مستری کی، اینٹ، مسالہ، سریا، سیمنٹ، یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ عمارت کو مکمل کرنے میں اپنا پورا سہیوگ کرتی ہیں، مدد کرتی ہیں۔ اسی طرح سے غزل کے بھی اجزائے ترکیبی ہیں۔
جیسے بلڈنگ بننے کے لیے ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تبھی بلڈنگ جا کر کے مکمل ہوتی ہے، ایسے ہی غزل کو مکمل کرنے کے لیے حسن مطلع، حسن مطلع، مقطع، ردیف اور قافیہ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ مطلع کیا چیز ہے، پہلے اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ مطلع غزل کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، لیکن غزل کا پہلا شعر ہی مطلع نہیں ہوتا، بلکہ مطلع کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہو، اور اگر مردف غزل ہے تو دونوں مصروں میں قافیہ اور ردیف ضروری ہے۔ مطلع کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے غالب کا ایک مطلع ہے، آہ کو چاہیے کمر سر ہونے تک، آہ کو چاہیے کمر سر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اب اس میں اثر اور سر یہ قافیے ہو گئے، اور ہونے تک یہ ردیف ہو گئی۔ اس کو ہم مکمل مطلع کہیں گے۔ یہ غیر مردف غزل میں نہیں ہوگا، اگر مردف ہے تبھی ہوگا۔ جیسے آگے میں اس کے بارے میں ابھی اور بتاؤں گا۔ یہ تو ہو گیا مطلع، اور مطلع کی کچھ مثالیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ میری غزل کا ایک مطلع ہے، محبت میں ہمیشہ غم ملیں گے، محبت میں ہمیشہ غم ملیں گے، زیادہ ہوں گے یا پھر کم ملیں گے۔ اور ایک غزل ہے میری کہ دل کے دریا میں بالکل آب نہیں، دل کے دریا میں بالکل آب نہیں، پار کرنے کی پھر بھی تاب نہیں۔ یہ مطلع ہوئے۔ داغ کا ایک مطلع ہے کہ غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، غضب کیا تیرے وعدے کا اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ اب اعتبار اور انتظار اس میں کافی ہو، کیا یہ ردیف ہو گئی۔ آگے میں اور بتاؤں گا آپ کو۔ اب مطلع کے بعد آتے ہیں ہم حسن مطلع پہ۔ حسن مطلع کی تعریف دیکھیے، کسی غزل میں دو مطلع یا ایک سے زائد مطلع ہوں تو اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل میں مطلعوں کی تعداد مقرر نہیں، ایک سے زائد مطلع بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ایک ہی مطلع ہوتا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ قافیہ اور ردیف کیا ہے؟ یہ سوال ذہن میں آنا فطری بات ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے تھوڑا سا ابھی آپ کو بتایا قافیہ اور ردیف مطلع میں، اسی طرح سے میں آپ کو پہلے حسن مطلع کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو ردیف اور قافیہ بتاؤں گا۔ کلیم عاجز صاحب کی یہ غزل ہے، بہت ہی مشہور زمانہ غزل ہے، آپ نے بھی شاید کبھی سنی ہو۔ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو۔ اب یہ تو ہو گیا ان کا مطلع۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی مطلع کی ایک مثال دی تھی کہ مطلع جو ہے وہ غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے، اس میں ردیف اور قافیہ ہوتے ہیں۔ اس میں قافیہ کیا ہے؟ اوقات، بات، کرو ہو یہ ردیف ہو گئی۔ مطلب پھر سے دیکھیں کہ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو۔ اب اس کا حسن مطلع دیکھیے، دن ایک ستم رات کرو ہو، دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو۔ یہ ہو گیا حسن مطلع۔ اب دیکھتے ہیں کہ قافیہ اور ردیف کیا چیز ہے۔ قافیہ کی پہلے تعریف دیکھتے ہیں۔ قافیے کے لیے آسان لفظ تک ہے۔ آپ اکثر کسی بات پر کہتے ہیں کیا تک بٹھائی ہے، یعنی ایک طرح کے الفاظ لانا، جیسے پیمانہ، افسانہ، دیوانہ، یا پھر شام، آرام، نام اور رام، دام وغیرہ۔ ان الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اس طرح شاعر کسی بھی لفظ کو قافیہ بنا سکتا ہے۔ جیسے اب دیکھیے مطلع، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو۔ اب اس میں اوقات اور بات یہ دونوں قافیہ ہو گئے۔ اور شعر ہیں اس میں، دن ایک ستم رات کرو ہو، وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو۔ اب رات اور مات یہ دونوں کافی ہو گئے۔ اب شعر دیکھیے گا کہ ہم خاک نشیں تم سخن آرائے سر بام، ہم خاک نشیں تم سخن آرائے سر بام، پاس آ کے ملو دور سے کیا بات کرو ہو۔
اب اس میں یہ بات جو ہے وہ قافیہ ہے. اور اس کا حاصل غزل شعر بھی ملاحظہ کریں. دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. کرامات اس میں قافیہ ہو گیا. اور مقطع میں کیا ارشاد فرماتے ہیں عاجز صاحب کہ بکنے بھی دو عاجز کو جو بولے ہے بکے ہے، بکنے بھی دو عاجز کو جو بولے ہے بکے ہے، دیوانہ ہے دیوانے سے کیا بات کرو ہو. تو یہ بات اس میں قافیہ ہوا. اور غزل دیکھیے میری، اس کے میں آپ کو قافیے بتاتا ہوں کیا قافیے ہیں. محبت میں ہمیشہ غم ملیں گے، زیادہ ہوں گے یا پھر کم ملیں گے. غم اور کم یہ دونوں اس میں تک ہے دونوں میں، تو یہ ہو گیا قافیہ. جہاں سب چھوڑ دیں گے تم کو تنہا، جہاں سب چھوڑ دیں گے تم کو تنہا، وہاں پر صرف تنہا ہم ملیں گے. ہم ملیں گے مطلب ہم جو ہے اس میں قافیہ ہے. اب دیکھیے ردیف کیا چیز ہے. ردیف وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو مطلع کے دونوں اور باقی اشعار کے دوسرے مصروں میں قافیے کے بعد لایا جاتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو مطلع سنایا کہ دل کے دریا میں بالکل آب نہیں، دل کے دریا میں بالکل آب نہیں، پار کرنے کی پھر بھی تاب نہیں. آب اور تاب یہ قافیے ہو گئے، نہیں نہیں یہ ردیف ہو گئی. اب پہلے شعر کے پہلے مصرے میں نہ قافیہ ہوگا نہ ردیف ہوگی، اس کو شعر کہتے ہیں. کہ جس کو دیکھا ہے میری آنکھوں نے، جس کو دیکھا ہے میری آنکھوں نے، وہ حقیقت کوئی خواب نہیں. اب خواب اس میں قافیہ ہو گیا، نہیں ردیف ہو گئی. قافیہ جو ہے وہ ردیف سے پہلے چلتا ہے، ردیف بعد میں چلتی ہے. جو پلائی ہے تم نے آنکھوں سے، جو پلائی ہے تم نے آنکھوں سے، ساری دنیا میں وہ شراب نہیں. شراب اس میں قافیہ ہو گیا، نہیں ردیف ہو گئی. اور جو کسی بھی طرح نہ مرجھائے، جو کسی بھی طرح نہ مرجھائے، تیرا چہرہ ہے وہ گلاب نہیں. گلاب اس میں قافیہ ہو گیا، نہیں ردیف ہو گئی. ایک تم ہو کہ سب کو حاصل ہو، ایک تم ہو کہ سب کو حاصل ہو، اور ہم خود کو دستیاب نہیں. دستیاب اس میں قافیہ ہو گیا، نہیں ردیف ہو گئی. اور جس نے محبوب سے فریب کیا، جس نے محبوب سے فریب کیا، وہ محبت میں کامیاب نہیں. کامیاب اس میں قافیہ ہو گیا، نہیں ردیف ہو گئی. وہ جو کہتا ہے مان لیتا ہوں، وہ جو کہتا ہے مان لیتا ہوں، چونچرا اف نہیں جواب نہیں. جواب اس میں قافیہ ہو گیا، نہیں ردیف ہو گئی. اور مقطع میں کہا ہے کہ شان اس کے حسین چہرے پر، شان اس کے حسین چہرے پر، سادگی کا کوئی جواب نہیں. جواب اس میں قافیہ ہو گیا، نہیں ہو گئے ردیف. تو قافیہ اور ردیف بھی آپ لوگ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، امید کرتا ہوں. تو یہ جو تھی غزل کی تعریف، غزل کے اجزائے ترکیبی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے غزل بھی پتہ لگ گئی ہوگی، غزل کیا چیز ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں. باقی اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ.